جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ماہ رمضان کی ایک ایک لمحے کی آپ کی عبادت خدا بندہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ آج ایک سورہ شعراء کی آیت نمبر 171 سے ابتدا کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے طوفان نوح کا۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح، ہر شے جاندار کا جوڑا اٹھا کے اپنی اس کشتی میں رکھ لو۔ وہ جناب نوح نے وہ جو قوم تھی ان کی وہ کام کیے جو عالمین میں کبھی پہلے کہیں نہیں ہوئے تھے۔ تو اس میں ان کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آیا، تو اس سے پہلے طوفان سے پہلے حضرت نوح ایک مقام سے گزرے تو وہاں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ تو جب جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بڑھیا نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے حجت خدا، سنا طوفان؟ تو جناب نوح نے کہا کہ ہاں طوفان آئے گا، مگر میں آپ کو پہلے لے لوں گا۔ اب کیا ہوا کہ طوفان آیا، طوفان گزر گیا، تو حضرت نوح کو یاد آیا کہ میں نے تو ایک بڑھیا سے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ آئے تو آ کے دیکھا تو جھونپڑی صحیح سلامت اور بڑھیا بیٹھی دیکھ کے کھڑی ہوئی، اٹھی، کہا کہ اے اللہ کے نبی آ گئے ہو لینے کے لیے؟ کہا کہ طوفان تو ہو کے گزر بھی گیا۔ تو یہ کہا کہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ کا نبی حجت خدا جو کہہ کے گئے ہیں وہ ہو کے رہے گا، وہ لینے آئیں گے۔ یہ توکل اور بھروسے کی منزل تھی ان کی، اس بڑھیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ شعراء میں اس کا ذکر کیا کہ جو بڑھیا پیچھے رہ گئی تھی، طوفان گزر گیا، اس پہاڑ کی چوٹی سے بھی گزر گیا، اس کا یقین اللہ کے نبی پہ اتنا تھا، اس کا بھروسہ اتنا تھا کہ اس نے اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ اللہ کا نبی کہہ کے گیا میں لے کے جاؤں گا، اور خدا نے اس بڑھیا کو بچایا اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا۔ یہ منزل ہے توکل اور بھروسے کی۔ خدا را آپ بھی سمجھیے گا جی، یقیناً جب آپ اس منزل پہ آ جائیں گے نا جی، یقین کیجئے گا کوئی مشکل نہیں رہے گی زندگی میں۔ خدا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں آپ کا بہترین کارساز ہوں، میں کیا ہی خوبصورت تمہارا، کیا ہی اچھا مولا ہوں، اور کیا ہی اچھا مددگار ہوں۔ تو اس مددگار سے مدد طلب کرنا۔ اور ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے استخارے کی طرف جی۔ تو ہمارے پاس ہیں جی، یہ میں رپیٹ ہے جی، یہ استخارہ گلزار شفیع صاحب۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا امریکہ سے کینیڈا شفٹ ہونے کا، مگر حالات موافق نہیں ہو رہے، کوشش کروں یا ارادہ ترک کر دوں؟ جی گلزار شفیع صاحب، جو آپ کو اس وقت وظیفہ بتایا گیا تھا، آپ کا استخارہ جو آیا تھا، مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس میں آپ کے لیے جو آیا تھا، جو آپ کی کوشش تھی، وہ تھی جولائی 2025 کے اس میں جی۔ تو آپ ذرا صبر سے، حوصلے سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میں کامیابی ہوگی۔ ارادہ ترک نہ کریں، جولائی 2025 کی گھڑیوں کو دیکھیے گا، ساتوں کو دیکھیے گا، اور انشاءاللہ جو آپ کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس قیوم صاحب جی، دبئی سے۔ دبئی میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ اب کفیل، یہ کوئی ہوتا ہوگا وہاں سسٹم جی، اب کفیل جگہ خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر ابھی مجھے کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ میں پریشان ہوں کہ میرا چلتا کاروبار جو ہے وہ روزی جو ہے میری فرق پڑے گا جی۔ قیوم صاحب آپ ایسے کیجئے گا، اپنے کفیل جو ہے کوئی تھوڑی سی، اس کی ماہ رمضان ہے، وہ بھی دل نرم ہوگا، تو تھوڑی سی ملت سماجت کیجئے گا، اللہ سے بھی دعا کیجئے گا قدرت سے کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ اپریل سے جون تک وقت ملتا ہے تو لے لیں، اپریل سے جون کے درمیان کوشش کیجئے گا، آپ کو جگہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس شہناز بی بی۔
معدے اور گلے کی تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ جی شہناز بی بی سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد گلے پہ ہاتھ رکھ کے آپ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ اپنے فضل اور کرم کے در کھولے گی جی، اور کرم فرمائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ علاج اپنا جاری رکھیے گا۔ علاج کے ساتھ اس روحانی ذکر کا سہارا لیجیے گا جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی طرف لے آئے گا جی۔ آگے ہیں جی زاہد صاحب، ہم بچوں کو تعلیم کے لیے ہاسٹل شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی زاہد صاحب، ہاں، کیا اس میں بہتری ہوگی؟ یقیناً بہتری ہے اس میں جی۔ ظاہر ہے آپ نے سوچا ہوگا، جو سوچا ہوگا، جہاں آپ رہتے ہوں گے وہاں کے حالات کو بھی دیکھا ہوگا، تو یقیناً ہاسٹل میں شفٹ کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہے جی۔ اور باقی یہ رہیے گا کہ حالات آپ خود دیکھ لیجئے گا، خدا بندہ کریم کی ذات آپ پہ مہربانی فرمائے گی جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس نفیس اختر، شوگر کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں میں زخم بن گئے ہیں، علاج کروا رہی ہوں۔ پہلے ایک بار کہتی ہیں کہ ٹھیک ہو گئی تھی میں، پھر دوبارہ پہلے یہ آپ ٹھیک ہوئی ہیں تو پھر کیا دیکھیے، کیا بد پرہیزی ہوئی ہے، شوگر کنٹرول نہیں رہی، کیا وجہ ہے، اس سے ذرا تلاش کیجیے گا، ڈھونڈیے گا۔ علاج ضروری ہے، بہت ضروری ہے اس میں علاج جی۔ اور آپ نے ایسے کرنا کہ اس وقت جب آپ یہ رات کے ٹائم جب سونے کے لیے، تو اگر نیم گرم پانی لگا سکتی ہیں، یا جو بھی کوئی دوا تو ہوگی نا لگانے کے لیے دی ہوگی نا جی، تو اس پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ لہب کو پڑھ لیجئے گا لگاتے ہوئے نا جی، ہلکا ہلکا جب مساج کر رہی ہوں، لگا رہی ہوں، تو سورہ لہب پڑھتی رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا اور تندرستی کی طرف یقیناً ذکر الہی سے لے کے جائے گی آپ کو جی۔ والسلام، دعا گو۔